اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں کہ وہ جنگی قیدی بنا لے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ پہلے زمین میں خوب خون ریزی کر دی جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے کتاب لکھ دی گئی نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس پر تمہیں عذاب عظیم اپنی لپیٹ میں لے لے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے حلال اور طیب اس کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں رہنمائی دی ہے کہ جنگ بدر کے اندر اہل ایمان نے دشمن کے ان لوگوں کو قید کر لیا تھا جو ان کی گرفت میں آ گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اہل ایمان کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کا مقصد دشمن کو قید کرنا نہیں ہے بلکہ دشمن کا خون بہانا ہے، ان کی کمر توڑ کے رکھ دینی ہے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے تھا کہ وہ جنگ بدر کے اندر جیسے دشمن کو شکست ہوئی تھی ان کا تعاقب کرتے، ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتے، لیکن کچھ اہل ایمان وہ دشمنوں کے لوگوں کو قید کرنے لگ گئے، اور پھر قید کرنے کے بعد ان کا فدیہ لے لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے بھائی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ان میں سے ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ دوبارہ ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، کیونکہ سورہ محمد کے اندر یہ تھوڑی سی اجازت آ چکی تھی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَغُلِّظُوا الرِّقَابَ، جب تم کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا چکو، فشدوا الوثاق، پھر ان کو مضبوطی سے باندھو۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر احسان کر سکتے ہو یا فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہو جب جنگ وہ ختم ہو جائے۔ اس میں یہ تھوڑا سا اشارہ موجود تھا کہ آپ فدیہ لے سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان دشمنوں کو، ان دشمن قیدیوں کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اسے ناپسند فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ اچھی طرح وہ دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دے، اچھی طرح خون بہا دے۔ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، اب رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اہل ایمان کی طرف آ رہے ہیں، تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ نے یہ پہلے لکھ دیا نہ ہوتا جیسے سورہ محمد میں آیا تو پھر عذاب عظیم تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ اب جو تم نے فدیہ لیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ حلال اور پاکیزہ اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ سے دعا کر ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔